نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ابو جہل نے تدبیر سوچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت بڑھتی جا رہی ہے، کیوں نہ اس کو ختم کیا جائے۔ وہ ہر ممکن کوشش کرتا تھا نبی کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو ایک دن وہ بیمار بن کر بیٹھ گیا اور اپنے گھر کے سامنے ایک گڑھا کھودوا دیا، اس پر کھجور کی ٹہنی رکھ دی اور مٹی رکھ دی۔ اسے پتا تھا میری بیماری کو سن کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور آئیں گے۔ تو وہ بیمار بن کر بیٹھ گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ ابو جہل دکھائی نہیں دے رہے، آپ کا اخلاق اتنے اونچے تھے کہ دشمنوں کی بھی عیادت کرنے جاتے تھے آپ۔ تو آپ ان کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، اس کے گھر کے سامنے جو گڑھا تھا اس کے اوپر آپ جو ہے پیر رکھنے والے تھے، جبرائیل امین آ گئے کہ نہیں آپ پیچھے ہٹ جائے، گڑھا کھود رکھا آپ کے لیے اس نے، آپ پیچھے ہٹے۔ اور ابو جہل گھر میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے اور گرتے ہوئے واپس چلے گئے، آئی ہوئی شکار جو ہے واپس گئی۔ وہ بھاگا اور بھول گیا کہ میں نے گڑھا ان کے لیے کھودا، خود گر گیا۔ اب مکہ کی رسی لائی گئی، رسی چھوٹی پڑ گئی۔ اس نے اندر کنویں کے اندر تدبیر نکالی اور کہا اپنے ساتھیوں سے کہ آج مجھے کوئی بچا نہیں سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ۔ تو لوگوں نے، ان کے ساتھیوں نے کہا کہ محمد کے لیے تو تم نے ایک کنواں کھودا ہے اور وہ کیسے آ جائیں گے، کیونکہ ان کے اخلاق اتنے اونچے، ضرور آئیں گے، بلاؤ۔ آپ کو کہا گیا، آپ فوراً آئے، آپ نے ہاتھ کنویں میں ڈالا، جس کنویں میں رسیاں چھوٹی پڑ رہی تھی ابو جہل کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ نے فرمایا چچا میں آپ کو نکال رہا ہوں اور آخرت کے دن جہنم سے بھی اسی طرح آپ کو نکالوں گا، آپ میرے بات کو مان لو، کلمہ پڑھ لو۔ تو ابو جہل نے کہا کہ آپ مجھے اس مصیبت سے باہر نکالو، میں آپ کا کلمہ پڑھوں گا اور اللہ کو ایک مان لوں گا، آپ کو رسول تسلیم کروں گا۔ چنانچہ وہ باہر آیا اور پھر آتے ہی بدل گیا، کہنے لگا بھتیجے اب تک تو مجھے شک تھا تیرے جادوگر ہونے میں، لیکن اب پکا یقین ہو گیا کہ تم بہت بڑے جادوگر ہو۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر ابو جہل کو اللہ نے ہدایت عطا نہیں فرمائی، ہمارے نبی نے ان کو بھی معاف کیا۔ ہم لوگ معاف کریں، معافی دیں لوگوں کو، آپس میں پیار اور محبت اور امن کا پیغام دیں۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو ہم اپنے نبی کی سیرت پر، سنتوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔